بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں وقار احمد ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ایف بی آر نے ٹیکسز لگانے کا سلسلہ جو جاری رکھا ہوا ہے اور عوام پہ ٹیکسز کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اسی سلسلے میں ایف بی آر نے جو ہے شادی ہالز پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ اب شادی ہالز اور ایف بی آر کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ یہ جو ٹیکس ہے ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، یہ عوام پے کرے گی، یعنی کہ جو بندہ شادی ہال کو بک کروائے گا وہ یہ ٹیکس پے کرے گا، شادی ہال مالکان جو ہیں وہ خود یہ ٹیکس پے نہیں کریں گے۔ ایف بی آر نے شادی کی تقریبات پر بھی ٹیکس لگا دیا۔ شادی ہال میں تقریبات پر کرائے کے علاوہ 10% ود ہولڈنگ ٹیکس بھی لگے گا۔ اسلام آباد فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے شادی کی تقریبات پر بھی ٹیکس لگا دیا۔ شادی ہال مالکان نے آئندہ تقریبات پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس رقم کا شادی ہال کے کرائے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایف بی آر حکام اور شادی ہالز مالکان کی تنظیم کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ اسی دوران شادی اور دیگر تقریبات پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کرنے پر فریقین میں معاملات طے پا گئے۔ صدر شادی ہال ایسوسی ایشن نے کہا کہ آئندہ شادی ہال میں تقریب کرنے والے ہر شخص سے 10% ود ہولڈنگ ٹیکس لیا جائے گا۔ یہ ٹیکس پہلے بھی لگا تھا، پہلے یہ 5% کے حساب سے چل رہا تھا، لیکن اب اس کی جو شرح ہے وہ بڑھا کے 5 سے 10% کر دی گئی ہے۔ اور پہلے بھی یہ جو ہے شادی ہال جو بک کرواتا تھا وہی دیتا تھا، یعنی کہ عوام ہی دیتی تھی ٹیکس۔ کبھی بزنس مین جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا، ہمیشہ وہ اینڈ کنزیومر یعنی کہ عوام سے ٹیکس اکٹھا کر کے دیتا ہے۔ ٹیکس جو ہے وہ عوام ہی پے کرتی ہے، چاہے آپ کسی میں، چاہے آپ کریانے کی پروڈکٹس خرید لیں، چاہے آپ سیلری پرسن ہیں، چاہے آپ نے شادی ہال بک کرانے ہیں، یا جو بھی ہے جس مد میں بھی ہے، یہ ٹیکسز کا بوجھ جو ہے صرف عوام کے اوپر ہے۔ اس میں جو بزنس مین طبقہ ہے اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اور آگے ایف بی آر کو جمع کروا دیتا ہے۔ شادی ہال پہ یہ جو 5% ٹیکس تھا پہلے، اب اس کو بڑھا کے 10% کر دیا گیا ہے۔ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا کیا ہے؟ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگتا کیسے ہے؟ فار ایگزامپل ایک پرسن نے شادی ہال بک کرایا ہے، اگر شادی ہال کا رینٹ 30,000 ہے یا 1 لاکھ ہے یا 3 لاکھ ہے، تو اس ٹرانزیکشن پہ یہ 10% ٹیکس جو ہے مزید اس کو دینا پڑے گا، یعنی کہ 3 لاکھ تو اس کا رینٹ ہو گیا شادی ہال کا، پلس 10% اس 3 لاکھ کا مزید وہ دے گا، یعنی کہ 30,000 مزید وہ دے گا ایز اے ود ہولڈنگ ٹیکس۔ اب ہو کیا رہا ہے، تقریباً میکسیمم جو شادی ہال ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو کرتے کیا ہیں کہ کیونکہ ایف بی آر نے یہ قانون تو لاگو کر دیا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس 10% آپ نے عوام سے ڈیڈکٹ کرنا ہے، جو بھی شادی ہال بک کرائے گا اسے آپ نے 10% ود ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکٹ کرنا ہے۔ اب یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ود ہولڈنگ ٹیکس اب یہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو جمع کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس بندے کے سی این آئی سی پہ جمع ہوتا ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر کسی پرسن نے شادی ہال کو بک کرایا ہے، اس کا ود ہولڈنگ ٹیکس کٹا ہے، تو اس کے سی این آئی سی پہ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس جمع ہوگا، اور وہ پرسن جو ہے وہ اس کا سرٹیفکیٹ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ پرسن اس کا ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے جو آپ نے ود ہولڈنگ کیا اس کا سرٹیفکیٹ دیں یا سی پی آر نمبر دیں۔ سی پی آر مطلب ہے کمپیوٹرائز پیمنٹ رسیٹ، جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر اس بندے کا سی این آئی سی نمبر آ رہا ہوگا، نام آ رہا ہوگا، آگے اماؤنٹ آ رہی ہوگی، آگے ود ہولڈنگ کی اماؤنٹ آ رہی ہوگی۔ تو میکسیمم شادی ہال جو ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، لیکن کیونکہ گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ 10% ود ہولڈنگ کرنی ہے، وہ ود ہولڈنگ کسٹمر سے ایسے کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے ود ہولڈنگ کر کے جمع کروانی ہے، حالانکہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے۔ تو جب بھی آپ شادی ہال بک کروانے جائیں تو پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ کیا وہ شادی ہال رجسٹرڈ ہے، اور آپ ان سے جو ہے ود ہولڈنگ سرٹیفکیٹ ڈیمانڈ کریں۔ صرف سرٹیفکیٹ نہیں بلکہ سی پی آر بھی ڈیمانڈ کریں، کیونکہ سرٹیفکیٹ تو ڈمی بھی بنا کے دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سی پی آر ڈمی نہیں ہوتا۔ سی پی آر وہ ایف بی آر کی سائٹ سے جنریٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں سے اس کے اوپر آپ کا سی این آئی سی نمبر، آپ کا نام جس کی ود ہولڈنگ ہوئی ہے، یعنی کہ جس نام پہ اس نے ود ہولڈنگ جمع کروائی ہے وہ نام آ رہا ہوگا۔ تو آپ یہ کنفرم کر لیں کہ وہ شادی ہال رجسٹرڈ ہے، اور اس کے علاوہ آپ سی پی آر بھی ڈیمانڈ کریں، تو یہ آپ کو یہ اتھینٹک کم سے کم ہو جائے گا کہ جو آپ نے ود ہولڈنگ کی ہے وہ ایف بی آر میں جمع کروائی ہے، وہ شادی ہال والوں نے کاٹ کے اپنی جیب میں نہیں ڈالی۔ تو ناظرین، یہ ٹیکسز کا سلسلہ جاری ہے، اینڈ کنزیومر ہی ہمیشہ ٹیکس پے کرتا ہے، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ مزید جو ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں، مزید جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، وہ اینڈ کنزیومر ہی دے رہا ہے۔